मैं थोड़ी ज्यादा इमोशनल हुई हूँ, मैं बस जहाँ पे बात लगती है मैं वहीं पे ना जज्बाती हो जाती हूँ. कोई बात नहीं. अहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद. फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम. रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली. रब्बि ज़िदनी इल्मा. अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. Bismillahirrahmanirrahim. So Al Imran, ayat number 72. وقالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى قل إن हाँ कमरा ही तो घर में माइक म्यूट कर लो मुनीबा. घर में 10 मिनट. हाँ अस्सलाम वालेकुम. माइक म्यूट कर ले. आई एम सॉरी सॉरी सॉरी. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ترجمہ. وقالت اور کہا طائفۃ ایک گروہ نے من اہل کتاب اہل کتاب میں سے آمینو ایمان لیا بالذی اس چیز پر جو انزلہ نازل کی گئی علی الذین ان پر جو آمنو ایمان لائے وجہ النہار اول دن کے وکفر اور انکار کر دو آخر ہے اس کے آخر میں لعلہم تاکہ وہ یرجعون وہ لوٹ آئیں. ایک اور حربے کا یہاں پر ذکر ہے جو لوگوں کو اسلام سے ہٹانے کے لیے انہوں نے کیا تھا. انہوں نے اپنے میں سے چند لوگوں کو تیار کیا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں اور نشانیاں دیکھنا اور پھر رات کو کہنا کہ ہمیں ٹھیک نہیں لگا اس لیے ہم کفر کر رہے ہیں. اس طرح جو نئے مسلمان بھی ہیں ان کی باتوں میں آ جائیں گے. تو اس کے علاوہ جو ہے وہ علماء بھی تھے جو تورات جانتے تھے اور انبیاء اور وحی کو بھی جانتے تھے. اس طرح لوگ ان کو فالو کرتے رہے لیکن پھر اس کی وجہ سے جو ہے کوئی بھی اسلام سے آ، ان کے چال کی وجہ یہ جو انہوں نے چالیں چلی تھی کوئی بھی اس سے افیکٹ نہیں ہوا کوئی بھی مرتد نہیں ہوا اسلام سے اور ان کی چالیں جو ہیں وہ پلٹ گئی لعلہم یرجعون. ان کی جو چالیں تھیں وہ پلٹ گئی کیونکہ جو شیطان کی پیروی کرتے ہیں نا اس کو خود سمجھ نہیں آتی کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اصل میں وہ نقصان وہ خود کا ہی کر رہا ہوتا ہے. جب ہم لوگ اپنی ضد اناد اور حسد اور دشمنی میں شیطانی چالیں چل رہے ہوتے ہیں نا تو ہم لوگوں نہیں پتا تو کیا کرے بس جو آتا جا رہا ہے کرتے جا رہے ہیں کرتے جا رہے ہیں دشمنی میں جو بھی جذبہ دل میں ہوتا ہے. اور ایٹ دی اینڈ ہوتا کیا ہے کہ ہمارا جو انسان کا جو خود کا نقصان اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ وہ قابل وہ بھرنے کے قابل نہیں ہوتا. پھر ولا تؤمنوا اور نہ تم مانو الا مگر لمن اس کی جو تابع پیروی کرے دینکم تمہارے دین کی. قل کہہ دیجئے ان الہدا بے شک ہدایت ہد اللہ ہدایت ہے اللہ کی. تو یہاں پہ کہ تم اس کی تم نہ ان کی بات کو مانو لیکن صرف ان لوگوں کی جو تمہارے دین کی عبادت اتباع کرتے ہیں نا صرف ان کی ہی تم بات مانو. جیسے یہ کہتے تھے کہ اگر وہ اپنے گروہ سے باہر کسی پر ایمان نہیں لاتا تو وہ یہودیت کے علاوہ کسی کو ہدایت پر نہیں سمجھتے تھے کہ مطلب جو یہودی ہوتے وہ خود کو ہی ہدایت پہ سمجھتے ہیں عیسائی خود کو ہی ہدایت پہ سمجھتے تھے. تو کل وہی کہے جا رہا ہے کل کہہ دیجیے ان الہدا حد اللہ بے شک ہدایت اللہ کی ہے. ان یہ کہ یؤتا دیا جائے گا احد کوئی ایک مثلا مثل مسلمان
مثال اس کی جو ہوتی تم دیے گئے تم او یا یحاجوکم مجادلہ کریں گے تم سے عند ربکم پاس تمہارے رب کی. کل ان کہہ دیجیے بے شک فضل بیدہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہی ہوتی ہے، وہ دیتا ہے، میں یہ شاء جسے وہ چاہتا ہے، واللہ اللہ واسع علیم وسعت والا ہے، خوب علم والا ہے. تو خود ہدایت جو ہے وہ کسی بھی گروہ سے منسلک نہیں کی جا سکتی، ہے کسی پارٹی کی نہیں ہے، یہ صرف اللہ کی طرف سے. اور کے ہدایت کی دعا بھی کرنی چاہیے. اس کے لیے دعا کے علاوہ ہمیں خود کیا کرنا ہوگا؟ صرف بیٹھے بیٹھے دعائیں تو نہیں نا، قرآن بھی پڑھنا ہوگا. تو اور اس ہمیں قرآن پڑھ کے ہی اصل ہدایت ملے گی، بجائے اس کے کہ ہم لوگ کسی فلاسفر کی اچھی بے شک باتیں اس کی اچھی ہوں گی، ہم لوگ اس کی باتوں کو سن کے ہم لوگ یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہمیں ہدایت مل گئی، ہمیں زندگی. ہدایت کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہدایات لکھی ہوتی ہے نا میڈیسنس کے، آپ کو استعمال کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، جیسے زندگی گزارنے کا طریقہ ہے. اب بہت سے فلاسفرز اپنی جو ہے وہ بتائیں گے کہ زندگی گزارنے کے ان کے تجربے ہوں گے، اس حوالے سے وہ بتائیں گے ایسے کیا جا سکتا ہے، ایسے کیا جا سکتا ہے. بٹ ریئلٹی میں جو ہدایت ہے وہ کہاں ہے؟ اس قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہے وہ ہدایت ہے. تو یہاں پر جو لکھا ہوا ہے نا، کیا ہے کہ سب سے پہلے کہ خدا ہدایت کی دعا جو ہے وہ خود کرنی چاہیے، اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ کی کتاب پڑھنا ضروری ہے. اور دوسرا لاسٹ ون کے کہنے والے کو نہیں دیکھنا ہے کہ وہ کون ہے کہنے والا، بلکہ یہ دیکھنا ہے آخر وہ بات کیا کہہ رہا ہے. کہ وہ اگر قرآن پاک اللہ تعالیٰ کی بات سے ریلیٹ کرتی ہے تو وہ انہیں کی بات کو اس نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا ہے تو ہمیں اس کو سننا چاہیے. اور وہ یہاں پر ہے کہ وہ لوگ مطلب اتنا جھگڑتے ہیں کہ ہم لوگ ہدایت پر اس بات پر. اور ہم لوگ اگر اپنا دیکھیں تو ہم لوگ اگر کسی معاملے میں غلط ہوتے ہیں یا صحیح بھی ہوتے ہیں، وہ دو فریقین میں سے ایک سچ اور غلط، ایک صحیح ہوتا ہے اور غلط ہوتا ہے. تو بعض دفعہ دونوں بھی غلط ہوتے ہیں لیکن اپنی مسٹیکس ڈفرینٹ ہوتی ہیں. تو یہاں پر تھا کیا کہ وہ جھگڑ رہے تھے آپس میں کہ ہم ہدایت پر ہیں. تو یہاں پر اس بحث کو ختم کرنے کے لیے اصل خیر تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، اور وہ جس کو چاہتا ہے وہ دے دیتا ہے. پھر یہ وقت اس کو خالص کر لیتا ہے برحمتی اپنی رحمت کے ساتھ، میں یشاء جسے وہ چاہتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے جس کے لیے چاہتا ہے اس کو خالص کر دیتا ہے. پھر وہ اللہ علیہ الفضل، فضل والا ہے، عظیم بہت بڑے. تو اللہ تعالیٰ بہت بڑے فضل والا ہے. جو لوگ یہاں پر ڈرتے تھے نا، جگرتے تھے، اصل میں ان کا کیا تھا؟ وہ اس بات سے ڈرتے تھے کہ وہ کسی کہ وہ جو مقام ان کو ملا وہ کسی اور کو نہ مل جائے. اگر مسلمان ایمان لے آئیں گے تو یہودی ان کا مقام ختم ہو جانا تھا نا. پھر اس کے علاوہ اگر ان کی محفل میں جائیں گے تو ان کی بات مان لی جائے گی. اگر مسلمانوں کو یہودیوں کے خلاف اللہ تعالیٰ کی نزدیک حجت مل جائے گی کہ اللہ تعالیٰ خود کہہ رہا ہے کہ کسی کی مطلب یہاں پہ یہودی خود کو ہدایت پہ کہہ رہے ہیں تو پھر ان کو یہ حجت مل جانی تھی، جبکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کسی بھی حجت کی ضرورت نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، جس کو مرضی ہدایت ہے. تو وہ مسلمانوں سے جلنے کی کیا ہی آخر ضرورت ہے کہ یہودی یا عیسائی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ سے ہدایت مانگ سکتا ہے. تو ہمیں یہاں پر دیکھنا چاہیے، ایک سیلف انالیسس کا کوشچن ہے، کیا میں اپنے دشمن کی تعریف کر سکتی ہوں؟ کیا جس سے نفرت کرتی ہوں کیا میں اس کی خوبیاں بیان کر سکتی ہوں؟ کیونکہ یہاں پر جھگڑنے میں ایسے ہی ہے نا چیز. پھر ایک اور کوشچن ہے، کیا میرے اندر ایسی برائی تو نہیں جس کی وجہ سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ مجھے نہ ہی دیکھیں گے اور نہ ہی کلام کریں گے؟ یہ جو کوشچن ہے خود سے لکھ لو. اور اب جو بھی مطلب سن رہے ہیں نا، عائشہ آپ نے بھی اور منیبا آپ نے بھی یہ لکھ لینا ہے اور اس کا خود کو جواب دینا ہے، کیونکہ یہ سیلف انالیسس کے کوشچنز ہوتے ہیں جس میں انسان کا عمل جو ہے وہ امپروو ہوتا ہے. صرف اگر یہ کہہ دیا جائے کہ یہ کام کرو تو بعض دفعہ نہیں ہوتا، جب تک آپ خود کو جائزہ خود نہیں کرتے. جب ہم خود کا جائزہ خود کرتے ہیں تو پھر گلٹ بھی فیل ہوتا ہے، اچھا یار مطلب میرے میں یہ بھی فالٹ ہے.
اور یہاں پہ اگر میں نے کہا ہے نا، یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ ہمیں دشمن کی تعریف کرنی ہے، جس سے نفرت کرتے ہیں اس کی خوبیاں بیان کرنی ہے، تو یہاں پہ نا ایک نفرت ختم ہونے کا جذبہ سٹارٹ شروع ہو جاتا ہے، بہت سی نفرتیں اسی طرح سے ختم ہو جائیں گی. یہ کیونکہ پہلے انتظار میں تھے کہ نبی آئیں گے اور کفار کے خلاف لڑیں گے، لیکن جب بنی اسماعیل میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے جو ہے وہ حسد شروع کر دیا تھا، لڑائی جھگڑے شروع کر دیے، ایمان نہیں لے کر آئے. پھر یہ اگرچہ یہ وقت اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہوئی ہے اپنی بنی اسماعیل کو، امامت ملی ہوئی ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی فضل جو ہے اس کی مرضی سے آتا ہے. پھر وہ بن علی کتاب اور اہل کتاب میں سے کوئی ہے من جو ان اگتا من ہو، آپ امانت دیں اسے، بے طارن ایک خزانہ یو ہی وہ ادا کر دے گا اسے، الہ کا آپ کی طرف، امین ہو اور کوئی وہ ہے من جو ان اگر تأمن ہو آپ امانت دے سے بدینار ایک دینار، نہ یؤدیہ نہیں وہ ادا کرے گا اسے الیک آپ کی طرف، اللہ مگر ما دم تو جب تک آپ رہیں علیہ اس پر قائمن قائم کھڑے. ذالک یہ بیان ہمیں وجہ سے کہ وہ قالو کہتے ہیں لیسا نہیں علینا ہم پر فی الامیین امیوں کے بارے میں سبین کوئی راستہ، اور وہ کہتے ہیں اللہ اللہ پر کاذب جھوٹ، وہ ہم اور وہ یعلمون وہ جانتے ہیں. دھوکا لوگ جو جو دھوکے دینے والے لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں، پھر خواہ وہ نبی کی اولاد ہی کیوں نہ ہو. اچھا یہاں پر نا عبداللہ بن اسلام کا ذکر ہے اس واقعے میں، جو امانت کے پاسدار ہیں. پہلے یہودی تھے پھر وہ مسلمان ہوئے تھے. آ، امی یہاں پر جو لکھا ہے نا کہ امی کا مطلب ہوتا ہے جو ان پڑھ ہوتے ہیں، وہ یہاں سے مراد ہے قحاص بن نامی شخص ہے جنہوں نے عبداللہ بن اسلام کے پاس امانت رکھوائی جبکہ انہوں نے واپس نہیں دی. ان کے علماء نے ان کو یہ بات سکھائی کہ جو اپنے جو ہوتے ہیں نا ان کے ساتھ اپنے فیئر تعلقات رکھنے ہیں، لیکن جو اہل عرب کے لوگ ہوں گے نا جو ہمارے دین پہ نہیں ہے ان سے آپ دھوکہ کر سکتے ہیں. یہ یہودیوں میں تھا. تو علماء نے ان کو دین کی بات بنا کر بتائی تھی کہ یہ دین میں ہے ہمارے کہ اپنے سے صرف فیئر تعلقات رکھو باہر والوں سے نہیں، جبکہ یہ سارا جھوٹ تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زمانہ جاہلیت کی ساری چیزیں میرے قدموں تلے، مگر امانت اس کے حقدار کو واپس کرو خواہ نیک ہو یا بد کا، یعنی وہ اگلا برے سے برا یا اچھے سے اچھا، اس کی امانت اس کو واپس ہونی چاہیے. یہ نے کہا کہ اسرائیلی کا بیل غیر اسرائیلی کا بیل مار دے تو کوئی تاوان نہیں، مگر اس کے برعکس معاملے میں غیر اسرائیلی سے تاوان لیتے ہیں. آ، یہ یہود کی طرف سے تھا. تو کوئی چیز گم جائے تو اسرائیل کی ہو تو اعلان کرواتے ہیں، لیکن اگر غیر اسرائیلی کی ہوتی تھی تو پھر وہ اعلان نہیں کرواتے. یہ ان کے جو ہے نا وہ انہوں نے خود سے بنائے ہوئے لاز تھے. تو اسلام جو ہے وہ تعصب اور تنگ نظری سے کام نہیں لیتا، وہ کھلے دل کا مطلب ایکول رائٹ سب کو دیتا ہے. انفیکٹ جو اچھے لوگوں کی تعریف بھی کرتا ہے، اگر ہمیں جو اچھا نہیں لگتا ہمیں اس کی خوبیاں بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور اسلام جو سب کے ساتھ جو ہے وہ ایکوالٹی کا جو ہے وہ دعویٰ رکھتا ہے. تو اس لیے اپنے اندر یہ چیز لازمی ڈیولپ کرنی ہے، جو چیز جو انسان ہمیں نہیں اچھا لگتا، چاہے وہ غیر مسلمان ہے، چاہے وہ ہمارے برادری سے نہیں ہے، وہ ہماری فیملی سے نہیں ہے، وہ ہماری کلاس سے نہیں ہے، وہ ہمارے سرکل میں سے نہیں ہے، وہ ہماری نہیں ہے، تو اس کے ساتھ افیکشن کم ہوتی ہے اگر، تو ہم نے اس کے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں کرنی، یہ کہتے ہوئے کہ ہم نے اپنوں کا ساتھ دینا ہے اور اس کا ہم بے ایمانی کر جائے. ٹھیک ہے، مطلب کوئی اپنا ناجائز ایسی چیز مانگ لے آپ سے جو آپ دوسرے انسان سے جو باہر کا بندہ تھا اس کو نقصان پہنچائے. پھر آتا ہے آگے، بلا کیوں نہیں من جس نے اوفا پورا کیا بیعہدی اپنے عہد کو، واتقوا تقوی کیا، فإن تو بے شک اللہ یحب محبت رکھتا ہے متقین مقوا والوں سے. کیونکہ اوپر اگر ایمانت داری والا کام نہیں کریں گے اور بے ایمانی کریں گے غیر لوگوں کے ساتھ، تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس چیز کو پسند نہیں کرتا، بلکہ کس چیز کو پسند کرتا ہے؟ متقین متقی لوگوں کو. پھر ان الذین بے شک وہ لوگ یشترون لے لیتے ہیں بعہد اللہ
اللہ تعالیٰ کے عہد کے بدلے و ایمانہم، اور اپنی قسموں کے ثمن قیمت، قلیلاً تھوڑی، اولئکا یہی لوگ ہیں، لا خلق نہیں کوئی حصہ، لہم ان کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، ولا اور نہ یکلمہم کلام کرے گا ان سے اللہ، ولا اور نہ ینظر وہ دیکھے گا الیہم ان کی طرف، یوم دن قیامت کے، ولا اور نہ یزکیہم پاک کرے گا انہیں، ولہم ان کے لیے عذاب عذاب علیم دردناک۔ تو یہاں پہ نا اشس بن قیس کے بارے میں اتری ہے یاد کہ میرے چچا زاد بھائی کے پاس میرا کنواں تھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس سے قسم اٹھواؤ یا گواہ لاؤ، تو کہا کہ وہ جھوٹی قسم کھا لے گا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان کو نقصان پہنچانے کے لیے جھوٹی قسم کھائے گا اس کے لیے عذاب ہے۔ تو یہاں پہ وہ بتایا کہ وہ جھوٹی قسمیں تک کھا لیتے تھے، تھوڑی سی، کیونکہ دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ ایک آخر کے مقابلے میں تو تھوڑا ہی حصہ ہے نا، کہ چھوٹی چیز کا سودا کرتا ہے انسان، اگر دنیا کی خاطر کچھ ایمان اپنا بیچ لیتا ہے تو اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، نہ اللہ تعالیٰ اس کے کلام کرے گا، نہ ہی قیامت کے دن اس کو دیکھے گا، اور نہ ہی اس کے گناہوں کو اس کو پاک کرے گا، کیونکہ جس نے مسلمان کے لیے جھوٹی قسم کھا کر نقصان بچایا اس کے لیے آگ کا عذاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے کچھ بندے ایسے ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر نہیں ملائے گا، ان میں سے ایک وہ عورت ہے جو اپنے ماں باپ سے بیزار ہو، اور وہ باپ جو اپنے بچوں سے رغبت نہ کرے، بچوں کو چھوڑ دے، ان سے پیار، کیونکہ ایک رغبت ہوتی ہے تو ہی تو اس کے فرائض پورے کیے جاتے ہیں، کہ وہ شخص جس پہ کسی قوم کا احسان ہو اور وہ فراموش کر دے، مطلب کسی نے آپ پہ احسان کیا اور آپ اس کا احسان فراموش کر دو، یا وہ لوگ ہیں جن کی طرف اللہ تعالیٰ قیامت کے دن نظر بھی نہیں ملائے گا۔ پھر تین لوگ ایسے جن سے اللہ تعالیٰ کلام بھی نہیں کریں گے، نہ نظر ملائیں گے، اور نہ ہی ان کو پاک کریں گے، یعنی گناہوں سے۔ نمبر ون، کہ کسی کے پاس پانی ہو اور وہ مسافر کسی مسافر کو نہ دے، تو پیاس ہماری اس پانی سے نہیں بجھ جاتی، بعض دفعہ ہم لوگ کتنا پانی پی لیں نہیں پیاس بجھتی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ریزن ہوتا ہے۔ تو اس لیے جب کبھی ایسا ضرورت ہو اور آپ کے پاس کوئی مستحق ہے، پانی کے علاوہ کوئی بھی چیز ہماری مطلب فانی ہے نا، ہر چیز مستقل تو استعمال میں بھی نہیں آ سکتی، وہ اگر آپ سے اب یہ سیونگ ہے تو ختم نہیں ہو رہی، تو کوئی کسی اور کو دے دے، تو اگر اللہ تعالیٰ نے بچا کے رکھنی ہے، آپ کے برکت دینی ہے، تو اللہ تعالیٰ کہیں نہ کہیں سے سبب لگا ہی دیتے ہیں، بنا دیتے ہیں۔ پھر ہے کہ عصر کے بعد جھوٹی قسم کھا کر مال بیچے، عصر کے بعد وہ اس کے وقت کو ایگزیجریٹ کیا، کیونکہ اس کے وقت کے ٹائم جو ہے نا وہ زیادہ بزنس ڈیلنگز ہو رہی ہوتی ہیں، تو اس لیے کیجول بھی جھوٹی قسم کھا کر مال بیچنے والے سے اللہ تعالیٰ نظر نہیں ملائیں گے۔ پھر جو کسی بادشاہ سے بیعت کرے، پھر اس کو مال دے تو پورا کرے، اور جب نہ ملے تو وہ توڑ دے، بیعت کو توڑ دے، تو یعنی بیعت کرے تو مطلب اپنی دفعہ تو پورا مان لے گا، لیکن جب نہیں ملتا تو اس نے عہد کو توڑ دیا۔ تو وعدے کی پاسداری اصل میں تقوی کی بنیاد ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ شوہر کی ناشکری جو ہے کرنے والی عورتیں جو ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھیں گے۔ تو یہ کچھ میجر چیزیں ہیں جن میں ہمیں اپنے اخلاق پہ غور کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ناشکری اور کسی کو چیز نہ دینا، جھوٹی قسم کھا کے مال بیچنا، یا جب تک کمٹمنٹ ہے تب تک آپ پورے کر رہے ہو، جیسے وہ اگلا بندے نے رسپانس نہیں دیا اور ہم اپنے عہد سے اتر جائیں کسی مجبوری کی وجہ سے، تو یہ بھی چیز غلط بات ہے۔ تو ایک جو مسلمان کا کریکٹر جو ہے وہ ایک آئیڈیل ہوتا ہے، وہ اس کے اخلاق سے کسی کو بھی کوئی نقصان نہیں پہنچتا۔ میں تلاوت لاتی ہوں تو اپنے تجربے پہ غور کرنا، ٹھیک ہے؟ منیبا آپ کو اگر بحث نہیں آئے گی تو آپ لیفٹ کر لینا، ٹھیک ہے؟ قالت طائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم قل إن
الهدى هدى الله أن يؤتى أحد مثل ما أوتيتم أو يحاجوكم عند ربكم قل إن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم صدق اللہ العظیم. ابھی ٹائم کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کو تھوڑا کر دیا ہاف کیا، تو یہ آگے کنٹینیو ہوتا ہے انشاءاللہ. ہم لوگ پیچھے سے ملا کے اس کو کل کنٹینیو کریں گے. تو ابھی کے لیے اپنے اعمال کو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ایک جیسا مسلمان کے جو کریکٹر ہونا چاہیے نا اس کے ویسے مطابق ڈھال لیں. اپنے دلوں سے ساری نفرتیں انات جس کسی کے لیے بھی ہیں اس کو ختم کرنے کا یہی حل ہے کہ انسان دوسرے انسان سے اس کی خوبیاں تلاش کرے. گناہ تو ہم بھی بہت ساری غلطیاں تو ہم بھی بہت ساری کرتے، تو اللہ تعالیٰ کیا ہم سے بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہم سے ہماری کون سی نعمت اللہ تعالیٰ نے ہم سے چھینی دی ہوئی ہے نا. تو پھر ہم کیوں اللہ تعالیٰ کے بندوں سے پھر جو نفرتیں رکھیں؟ ہاں، اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر نفرت اور اللہ تعالیٰ کے دین کی خاطر محبت رکھنا اس سیپریٹ تھنگ، اور اس کا اللہ تعالیٰ اجر بھی دیتے ہیں. ٹھیک ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون و سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.